بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Junior 3, this is your Nazia teacher here, and today we will do the reading of the remaining part of chapter number 2, and the topic is the trouble with books. جیسے میں تھوڑا سا آپ کو ریویو دیتی ہوں اسٹوری کا کہ ہوا یہ تھا کہ حارث ایک بچہ تھا جو کہ نیو کلاس میں جانے والا تھا اور اس کی ماما نے اس کو نیو بکس خرید کر دی تھی. لیکن حارث کی ایک بہت بری عادت یہ تھی کہ وہ اپنی بکس کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا اور ان کو ٹیٹرز بنا دیتا تھا، ان کو پھاڑ دیتا تھا، اس کے اندر سے پیجز پھاڑتا تھا اور ان کو خراب کر دیتا تھا، اپنی بکس کو کبھی بھی ارینج طریقے سے نہیں رکھتا تھا. تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ آفن جب وہ اسکول جاتا تھا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی بک مسنگ ہوتی تھی اور اس کو اسکول سے ڈانٹ پڑتی تھی. تو دا سیم تھنگ ہیپن کہ ایک دن اس کا جو انگلش کا ٹیسٹ تھا تو وہ اپنی بک جو تھا وہ نوٹ بک گھر بھول گیا تھا. انفیکٹ اس کی ماما اس کی عادتوں کی وجہ سے بہت تنگ تھیں، بہت پریشان رہتی تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ کسی طریقے سے حارث کو ایسا کچھ اس کے ساتھ کریں، کچھ ایسا سبق اس کو سکھائیں کہ وہ اپنی بکس کی حفاظت کرنا سیکھ جائے. تو ایک دن انہوں نے حارث کی ٹیچر کے ساتھ مل کر ایک ایسا پلان کیا کہ حارث کی بکس کو ہم خود سے غائب کر دیں گے تاکہ حارث کو ایک لیسن دیا جا سکے کہ اپنے بکس کو ارینج طریقے سے بیگ میں اور وقت پہ کب رکھنا ہوتا ہے. تو اس کی ماما نے اس کی ایک دن نوٹ بک غائب کر دی اور حارث جب اسکول گیا ٹیسٹ دینے کے لیے تو اس کو ٹیچر سے ڈانٹ پڑی. تو now today we will read the remaining part of the story and we will do the sentences as well later on. So open your page number 20 and we will do the reading. Oh really? I'm not surprised. تو ٹیچر نے پھر حارث سے کہا کہ اچھا ایسا ہوا تھا، مجھے اس بات سے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے. Last night I had a dream. Many books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. اچھا کیا ہوتا ہے کہ حارث کی ٹیچر اس سے کہتی ہے کہ یہ میرے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی بک گھر رہ گئی ہے. کل رات میں نے ایک خواب دیکھی تھی جس میں مجھے نظر آیا تھا کہ بہت ساری بکس جو تھیں وہ چیخ چلا رہی تھیں کہ بہت سارے کرول اور ظالم بچے ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں بکس کو. They have decided to hide themselves from these children. اور بکس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے بچوں سے چھپا لیں گی. I think my dream is coming true. میرا یہ خیال ہے کہ میری خواب جو ہے وہ سچی ہو رہی ہے. حارث, how would you like it if I pulled your nose, hand, ears or legs? حارث آپ کو یہ بات کیسی لگے گی اگر میں آپ کی ناک کھینچوں، آپ کے ہاتھ کھینچوں، آپ کے کان کھینچوں یا آپ کی ٹانگیں کھینچوں؟ تو تکلیف ہوگی نا. wouldn't it hurt? کیا اس سے آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ Your books feel the same when you tear them. Be gentle with your books. آپ کی بکس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی، تو آپ ان کے ساتھ اچھے رہا کرو، ان کے ساتھ جنٹل رہا کرو، نائس رہا کرو. حارث thought for a few moments. حارث نے کچھ دیر کے لیے سوچا. His mother, father, grandfather and others were always angry with him because of his single bad habit. حارث سوچ رہا تھا کہ اس کی ماما، بابا، اس کے دادا، ابو اور باقی سب لوگ بھی صرف اس کی اس ایک بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ اس سے ناراض رہتے ہیں. In sad tone he said, اور پھر اس نے اداس سی آواز میں ٹیچر سے کہا, ٹیچر just give me one last chance. ایک مجھے آخری موقع دے دیں. I promise I will be very careful. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی بار میں بہت حفاظت سے رہوں گا اور اپنی بکس کو بھی حفاظت سے رکھوں گا. Mrs. Hiba felt sorry for Haris. Mrs. Hiba کو حارث پہ ترس آ رہا تھا. She said, go home and check your shelf. I'm sure your English notebook would have come back there now. گھر جا کے نا آج تو اپنی شیلف کو چیک کرنا، مجھے یقین ہے کہ آج آپ کی انگلش کی بک وہاں پہ واپس آ چکی ہوگی. You can write the test in your rough notebook and remember. آپ ابھی تو اپنا کام جو ہے وہ رف نوٹ بک میں کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا don't tear the pages کو بالکل نہیں پھاڑنا. To Harris's amazement,
اور پھر حارث کی انتہا نہ رہی. When he reached home, جب وہ گھر واپس پہنچا, his notebook was right there on the shelf. اس کی نوٹ بک بالکل وہاں پہ پڑی تھی شیلف کے اوپر. How did he miss it in the morning? یہ صبح کیسے یہاں پہ رہ گئی؟ حارث کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. Had Mrs. Hiba dream really come true? کیا مسز ہبا کی خواب واقعی میں سچ ہو گئی ہے؟ تو ایکچولی ہوا کیا تھا اسٹوڈنٹس کہ مسز ہبا نے اور حارث کی ماما نے مل کر جو پلان کیا تھا, تو حارث کی ماما نے ہی اس کی نوٹ بک کو وہاں سے غائب کر دیا ہوا تھا شیلف کے اوپر سے, تاکہ حارث کو لیسن دے سکیں کہ اپنی بکس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. So this is all for the reading. I am sure that you will do the reading by yourself. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اسکول آ جائیں گے تو میں آپ سے ریڈنگ سنوں گی بھی, اور میں آپ کی بکس کے اوپر ریمارکس بھی دیتی ہوں ریڈنگ کے لیے. Remember that. So do the reading well. اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے words sentences. So I will repeat the words and sentences for your convenience. پھر آپ ان کو کاپی میں کر لیجیے گا. ایسے ہی بالکل آپ نے ٹاپک لکھنا ہے, ڈیٹ اینڈ ڈے لکھنا ہے, مارجن لگانی ہے. ڈونٹ forget to write the index. So the first word for sentences is gorgeous. gorgeous کا مطلب ہوتا ہے pretty, پیارا. The sentence is my mom is a gorgeous lady. Then eagerly, I am eagerly waiting for my gift. Then bad habit, telling lie is a bad habit. Then tatters, tatters مطلب ٹکڑوں میں پھاڑ دینا. His all books are in tatters. اس کی ساری بکس ٹیٹرز میں ہیں, یعنی کہ پھٹی ہوئی ہیں. Cruel کا مطلب ظالم. He is a cruel man. وہ ایک ظالم شخص ہے. And this is all for the sentences as well. Do the sentences in your copies and remember that whenever we start the sentence, we write it with the capital letter and end it with a full stop. ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہوئے آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں. اینڈ وی ول میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو آن وینسڈے. سم ٹائمز مائی ویڈیوز گیٹ لیٹ بیکاز آف دا نیٹورک ایشوز, سو ڈونٹ گیٹ پینک. میں آپ کو ساتھ ساتھ سینڈ کرتی رہوں گی. اینڈ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.